السلام علیکم ناظرین، دو اہم خبریں ہیں اس پہ بات کریں گے۔ ایک، امریکی جو امداد کی بندش کے باعث جو ہے وہ افغان کرنسی مسلسل ڈی ویلیو ہو رہی ہے اور اس کرنسی کا زوال لگا ایسے رہا ہے کہ شروع ہو گیا ہے۔ امریکی امداد کی بندش کے بعد جو افغانی کرنسی ہے وہ کریش ہو رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور ساتھ پاکستان جو سیکیورٹی بیسڈ آپریشن ہے، پاکستانی افواج اور سیکیورٹی دستوں نے جو آپریشن کیے ہیں پختونخوا کے مختلف علاقوں میں، اس میں تحریک طالبان جو ٹی ٹی پی ہیں ان کے دو سرکردہ رہنماؤں سمیت 30 ٹی ٹی پی کے ملیٹنٹس کو جو ہے وہ ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین، بات کرنے سے پہلے تمام تر دوستوں سے گزارش ہے، دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر پسند آتا ہے تو لائک کریں اور اپنے قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، ایسا لگ رہا ہے کہ افغان طالبان کی حکومت پہ امریکہ مسلسل جو ہے وہ پریشر ڈیولپ کر رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابی نعروں میں بھی جیسے ہی وہ منتخب ہوئے اور حلف لینے سے پہلے انہوں نے طالبان پہ امریکی امداد بند کرنے کے حوالے سے بات کی، اور ایک ایکس پہ جو ہے ایلن مسک نے اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ جو ہے جو 40 ملین ہفتے کا افغان طالبان کو امریکہ کی طرف سے امداد ملتی ہے، 87 ملین ڈالر جو ہے وہ مہینے کے، اس کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور اب تو کل پرسوں جو ہے اس نے تو امریکہ نے باقاعدہ اعلان کر دیا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ تمام امریکی امداد جہاں پہ بھی جا رہی ہے، چاہے وہ انٹیلیجنس مطلب سیکیورٹی حوالے سے ہو، افواج کے حوالے سے ہو یا دیگر مد میں ہو، تمام تر امداد کو بند کر دیا گیا ہے سوائے مصر کے اور اسرائیل کے، جس میں زیادہ تر جو ہے وہ افغان حکومت کو جو امداد جا رہی ہے، اس میں جو ہے یہ 87 ملین ڈالر جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے جو ہیومن ایڈ جو ہے جو مختلف این جی اوؤں کے ذریعے افغان طالبان کی حکومت کو جایا کرتا تھا، وہ مکمل طور پہ بند کر دی گئی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ اعلانات ہوئے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو رویہ ہے افغان حکومت کے حوالے سے، افغان طالبان کے حوالے سے، اس سے ڈالر مزید جو ہے آگے جا رہا ہے افغانستان میں۔ پچھلے 69 سے یکدم 76 پہ ڈالر آ گیا ہے، مطلب 7-8 افغانی روپے جو ہے وہ مزید اس میں بڑھوتی ہوئی ہے، اور اب ڈالر جو ہے وہ مسلسل اوپر جا رہا ہے۔ ہم نے کل بھی دیکھا ہے کہ مارکو روبیو جو امریکہ کے نئے جو وزیر خارجہ ہیں، جو دوسرا بڑا اہم عہدہ ہے امریکہ کا، انہوں نے ایک بڑا الزام لگایا ہے افغان طالبان پہ۔ اس سے لگ رہا ہے جو ایگریشن امریکہ کا ہے طالبان کے حوالے سے وہ مسلسل جاری ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ امریکہ کے جو لوگ ہیں، جو قیدی ہیں، وہ افغان حکومت کے پاس الغماری جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہم طالبان کے سربراہان جتنے بھی ہیں ان پہ پابندی لگائیں گے اور ان کے سروں پہ انعامی رقم مقرر کریں گے جو اسامہ بن لادن جو ہیں ان سے زیادہ ہوگی۔ تو یہ ایسے بیانات وزیر خارجہ کے افغان طالبان کے حوالے سے، حالانکہ افغان طالبان نے امریکہ کو مل بیٹھ کے بات کرنے کے لیے کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہم مل بیٹھ کے سارے تنازعات کو حل کر سکتے ہیں اور مذاکرات کے ذریعے یہ باتیں حل کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ افغان طالبان نے قطر میں امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے 2 امریکن کو رہا کر کے اپنے 18-20 سال پہلے جو افغان وار میں جو افغان طالبان کے ایک رہنما تھے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کی رہائی عمل میں لائی گئی تھی اور اس کے بدلے 2 امریکنز کو رہا کیا گیا تھا۔ مگر اس بار لگ ایسے رہا ہے کہ جو بیانات دے رہے ہیں وزیر خارجہ صاحب، اس نے ایکس پہ جو بیان دی ہے اس میں لکھا ہے کہ شاید افغان طالبان کے پاس امریکی الغماری امریکہ انہوں نے یہ الغمار بنایا ہے زیادہ امریکنز کو، اور اگر ایسا ہے تو یہ الفاظ استعمال کیے وزیر خارجہ نے جو مارکو روبیو ہیں امریکہ کے نئے وزیر خارجہ، تو پھر ہم اسامہ بن لادن سے بڑی رقم ان کے لیڈران کے سروں پہ لگائیں گے طالبان پہ۔ تو یہ بڑے بیانات ہیں، بڑے دھمکی آمیز بیانات ہیں جو افغان طالبان کے حوالے سے امریکہ مسلسل دے رہا ہے۔ اس سے جو ہے وہاں پہ روپیہ جو ہے وہ جو کرنسی ہے، افغان کرنسی جو ہے اس کی قدر میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ اور افغان طالبان میں دیگر ایشو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو وہاں پہ جو پاکستانی جو افغان جنگ میں جن لوگوں نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا ان کی جاسوسی کی تھی، وہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب تھے،
ان میں زیادہ تر لوگوں کو امریکہ نے امیگریشن کرا کے اپنے ملک لے کے گئے ہیں، مگر زیادہ لوگ اب بھی گلف میں اور پاکستان میں مختلف ممالک میں، جس میں 24-25 ہزار پاکستان میں سٹل اسلام آباد کے ریسٹورنٹ میں، گیسٹ ہاؤس میں رہائش پذیر ہیں، اور ان کے ویزے ایکسپائر ہو رہے ہیں کیونکہ انہیں یقین تھا کہ انہیں امریکہ لے کے جایا جائے گا، مگر ان کو نہیں لے جایا گیا، اور اب امریکہ نے امیگریشن جو ہے وہ معطل کر دی ہے۔ اس سے ان پہ بڑا فرق پڑا ہے۔ اب وہ طالبان کے پاس جانا نہیں چاہ رہے، افغان طالبان کی حکومت میں جانا نہیں چاہ رہے، کیونکہ انہوں نے ان کے خلاف جاسوسی کی، امریکہ کی مدد کی، تو ان کی نظر میں تو وہ غدار ہیں طالبان کی نظر میں، مگر وہ ان میں سے 24,000-25,000 پاکستان میں موجود ہیں، اور انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے درخواست کی ہے کہ ہمارے ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں، ہم امیگریشن کے لیے امریکہ جانا چاہتے تھے، اب ہمارے ویزوں پہ غور کیا جائے اور ان کی میعاد بڑھائی جائے، اور ہمیں پاکستان میں جب تک امیگریشن نہیں ہوتی تو ہمیں پاکستان میں رہنے دیا جائے۔ اب تک اس پہ فیصلہ ہوا نہیں ہے۔ افغان طالبان ابھی یہ جو افغان شہری ہیں جو 24-25 ہزار پاکستان میں ہیں، اس کے حوالے سے معافی کا اعلان کرتے ہیں، نہیں کرتے، ان کو واپس اپنے ملک میں قیدی کی طرح رکھیں گے یا ان کو معاف کر دیں گے۔ اس پہ بھی ابھی تک کھل کے افغان طالبان نے بات کی نہیں ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں افغان حکومت کے حوالے نہیں کیا جائے، وہاں پہ ہمیں خدشہ ہے ہماری جان کو۔ تو ایسے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں جو بڑی خبریں ہیں۔ ان کی تعلیم پہ بات کر رہے ہیں۔ افغانستان میں اگر اس ٹائم پہ پاکستان کے ایشوز ہیں تو پاکستان کا ایک ایشو ہے جو ٹی ٹی پی طالبان کے حوالے سے ہے، اور دوسرا جو ہے وہ افغانستان میں افغان بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے۔ پاکستان کا یک نکاتی ایجنڈا تھا ٹی ٹی پی کے حوالے سے، مگر ساتھ پاکستان نے بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بات بھی کی ہے۔ اب وہاں پہ جو پابندی لگائی گئی ہے، ہاسپٹل میں طالبان کا کہنا ہے کہ خواتین موجود ہیں، مگر اگر سوچا جائے تو ان خواتین جو ہاسپٹل میں موجود ہیں تو یہ تعلیم انہوں نے کہاں سے حاصل کی ہے؟ ڈیفینیٹلی تعلیم آگے حاصل کی ہے، سیکنڈری ایجوکیشن حاصل کی ہے، اس کے بعد MBBS وغیرہ کیا ہوا ہے، تبھی وہ ڈاکٹر بنے ہیں۔ تو اس طرح بچیوں کو علیحدہ کر کے کو ایجوکیشن میں باقاعدہ نہ رکھیں، مگر ان کو تعلیم حاصل کرنے دیں بچیوں کو، اور بالکل پردے میں اسلامی طریقے سے وہاں پہ اسلام شریعت نافذ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کرائم ریشو میں بڑی کمی ہوئی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشوت میں بڑی کمی آئی ہے، 2 نمبری میں بڑی کمی آئی ہے، خواتین کے ساتھ زیادتیوں میں بڑی کمی آئی ہے، لڑکا اور لڑکیوں کے ساتھ جو غلط کاری ہوتی ہے، زنا ہوتا ہے، ان میں بڑی کمی آئی ہے۔ لوگ ایمانداری سے اپنا کام کر رہے ہیں، دکانیں مکمل کھلی رہتی ہیں، کوئی کچھ اٹھا نہیں سکتا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہاں پہ اگر اسلامی نظام نافذ ہے تو وہاں پہ لوگوں کو امن مل رہا ہے افغان طالبان میں۔ ساتھ صرف بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے اگر پردے میں ان کو تعلیم کرنے دیا جائے، کیونکہ 3 سال سے افغان بچیاں جو ہیں انہوں نے سیکنڈری ایجوکیشن نہیں کی، اور جب سے افغانستان کی 3 سال حکومت افغان طالبان کی رہی ہے 2021 22 23 24 میں 21 22 23 24 اس میں تو افغان طالبان نے بچیوں کے سیکنڈری ایجوکیشن پہ فی الحال پابندی لگا دی ہے۔ ابھی تک پابندی ہٹائی نہیں گئی ہے، مگر ایک ان کے نائب وزیر خارجہ جو شیر محمد عباس تانکزئی، انہوں نے اس پہ ایک اقدام اٹھایا کہ انہوں نے بات کی ہے کم از کم اپنی کابینہ میں، اور کھلے عام جو ہے وہ ایک اجتماع میں کی ہے کہ مرد اور عورت دونوں پہ تعلیم جو ہے وہ ایک ساتھ فرض ہے، اور وہ باقاعدہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ آگے جا کے ملک کے لیے فائدہ ہوگا، مگر فی الحال ابھی تک ان پہ پابندی نہیں ہٹائی گئی۔ لیکن دوسری جو بڑی خبر ہے، ساتھ پاکستان نے کارروائیاں کی ہیں 3 مختلف علاقوں میں، لکی مروت میں، وادی تیرا میں جو کارروائیاں کی ہیں پاکستان نے، ضلع خیبر میں، لکی مروت میں، کرک میں، یہ 3 مقامات پہ جو پاکستان نے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں کی ہیں، ان میں 2 طالبان کے جو سرکردہ لیڈرز ہیں جو خیبر کے انچارج تھے، خیبر ضلع کے، اس کے گورنر یا کمانڈر جو ہیں قاری اسماعیل، ان کو جو ہے ہلاک کیا گیا ہے، اور مخلص ان کے نائب کمانڈر جو تھے ان کو بھی ہلاک کیا گیا ہے۔ لکی مروت میں جو کارروائی سے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی گئی ہے پاک فوج کی طرف سے، سیکیورٹی فورس کی جانب سے، جس میں نیم فوجی دستے بھی شامل ہوتے ہیں، FC وغیرہ۔ لکی مروت میں 18 جو ہے وہ TTP کے کردم تحریک طالبان کے جو ملیٹنٹ ہیں ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ کرک میں جو کارروائی کی گئی ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں، ان میں جو ہے ان میں 8 TTP کے اہلکاروں کو جو ہے وہ ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس طرح ضلع خیبر میں 4 جو اہلکار ہیں TTP کے
جو ملیٹنٹس تھے ان کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ تو یہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے باقاعدہ کارروائیاں شروع کر دی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیگر جو کلدن تنظیمیں ہیں، لشکر اسلامی اور حافظ گل بہادر گروپ، انہوں نے اپنا اتحاد بھی کر لیا ہے، جو تحریک طالبان سے ہٹ کے ہیں، مگر ساری کارروائیاں دونوں ایک جیسی کر رہی ہیں، اور اسپیشلی پاک افغان سرحد کے قریب جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پہ ان کی موجودگی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اور پرسوں ہم نے دیکھا کہ باجوڑ میں پاکستان نے گن شپ ہیلی کاپٹر سے ہی جو ملیٹنٹ تھے ان کے جو ٹھکانے تھے ان پہ فائرنگ کی ہے، اور مسلسل پاکستان انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں کر رہی ہیں جن میں ان کو بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں۔ اس طرح جو تحریک طالبان ہے وہ بھی جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جنوبی اضلاع میں رات کو زیادہ تر ان کی چلتی ہے، اور ان کے جو ہے کافی تشکیلیں وہاں پہ ہوئی ہیں، ڈی خان میں، ٹانک میں، لکی مروت میں، اس لیے یہاں پہ سیکیورٹی بیسڈ آپریشن کیا گیا ہے، اور یہاں پہ کارروائیاں اسپیشلی کی جا رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ آرمی چیف پچھلے دنوں پشاور آئے تھے، تمام تر سیاسی جماعتوں سے ملے تھے، انہوں نے ان کو کہا تھا کہ یہ آپریشن ہم پورے صوبے میں نہیں کر رہے، یہ آپریشن جو ہوں گے وہ سیکیورٹی بیسڈ آپریشن ہوں گے، اور جس میں تمام تر سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک طالبان کے خلاف جو آرمی چیف یہاں پہ آئے تھے پشاور، سیاسی جماعتوں سے ملاقات کرنے کے بعد، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقات کرنے کے بعد، ہم نے دیکھا کہ جو ان کی میٹنگ پھر ہوئی، اس کے بعد سے اب تک جو ہے وہ مسلسل تحریک طالبان کے خلاف اور دیگر جو کلدن تنظیمیں ہیں ان کے خلاف، حافظ گل بہادر گروپ کے خلاف اور لشکر اسلامی کے خلاف باقاعدہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے، اور روزانہ ایک دو آپریشن جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ کیے جاتے ہیں جن میں زیادہ تر کامیابیاں پاک افواج کو مل رہی ہیں۔ تو کارروائیاں پاک فوج نے زیادہ کر دی ہیں، اور جو وہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ وہاں پہ رات کے وقت جو ہے وہ ان کی حکومت ہوتی ہے تحریک طالبان کی، یہ اسپیشلی ہمارے جمعیت علماء اسلام کے جو وہاں ڈی خان میں رہتے بھی ہیں، اور ہمارے وزیر اعلیٰ جو ہے علی امین گنڈاپور وہ بھی ڈیرہ اسماعیل خان کے ہیں، گورنر جو ہیں کنڈی صاحب وہ بھی ڈی خان کے ہیں، تو ان تینوں کو زیادہ تر علم ہے ان علاقوں کا، اور وہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ رات کو ان کی حکومت ہوتی ہے، صوبائی حکومت کی کوئی ریٹ بحال نہیں ہوتی۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی باتوں میں وزن تھا، اور وہاں پہ زیادہ تشکیلیں جو ہیں وہ تحریک طالبان کی، حافظ گل بہادر گروپ کی اور لشکر اسلامی کی کافی تعداد میں ہیں، اور وہاں پہ جو ملیٹنٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جو تحریک طالبان کے لوگ ہیں جو حافظ گل بہادر گروپ کے ہیں وہ ان کی تعداد جو ہے وہاں پہ زیادہ ہے۔ اس لیے پاک فوج اور سیکیورٹی فورسز جو ہے وہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہی ہے، اور ان میں ان کو کامیابیاں مل رہی ہیں۔ جو دو اہم کمانڈر تھے، پچھلی بار دو اہم کمانڈر تھے، اس بار دو اہم کمانڈر جو ہے وہ ان میں مارے گئے ان سیکیورٹی بیسڈ آپریشن میں۔ تو کافی تعداد میں پاکستان سیکیورٹی فورسز کو کامیابیاں مل رہی ہیں، مگر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تحریک طالبان کے اور حافظ گل بہادر کے اور لشکر اسلامی کی کافی تعداد میں جنوبی اضلاع میں اور دیگر اضلاع میں کافی تعداد میں افراد موجود ہیں، ان کے ملیٹنٹس موجود ہیں جو باقاعدہ اپنی کارروائیوں میں مصروف ہے، اور سیکیورٹی فورسز کے افراد کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کی ٹارگٹ کلنگ باقاعدہ کی جا رہی ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، فی الحال کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔